اور مہجورہ کی مثال، یعنی جس پر عمل کرنے کو لوگوں نے ترک کر دیا ہو۔ اس کی مثال لو حلف لا یضع قدمہ فی دار فلان، اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو اس مثال میں بغیر دخول کے وضع قدم، یعنی دروازے پر بیٹھ کر کے پیر بڑھا کر کے گھر کے اندر پیر داخل کر دیں، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اس لیے کہ دخول دوسری چیز ہے۔ وضع قدم یعنی پیر رکھنا، دخول کے بغیر اپنا پیر فلاں کے گھر میں رکھ دینا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ جب کوئی یہ بولتا ہے کہ فلاں کے گھر میں اپنا قدم نہیں رکھے گا، تو جو وضع قدم کا حقیقی معنی ہے، کیا یہ کوئی مراد لیتا ہے؟ یہ مراد نہیں ہوتا۔ اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ مہجور ہے، متروک ہے، اس کو مراد لینا ترک کر دیا گیا ہے۔ اور جب معنی حقیقی مہجور ہو، عادتاً مہجور ہے، اور جب معنی حقیقی مہجور ہو تو اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جاتا ہے۔ فَإِنَّ إِرَادَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ، تو یہاں پر وضع قدم کا معنی مراد لینا مہجور عادتاً، یہ عادتاً کیا ہے؟ مہجور ہے، اس معنی کو لینا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب اگر کسی نے یہ قسم کھائی ہے تو بغیر دخول کے اگر اپنا پیر گھر میں رکھ دے گا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ دخول کے بغیر اپنا پیر گھر میں رکھ دے گا تو وہ حانث نہیں ہوگا، اگرچہ معنی حقیقی پایا جا رہا ہے، لیکن یہ معنی حقیقی عادتاً مہجور ہے، اس لیے بغیر دخول کے گھر میں قدم رکھنے والا یہ حانث نہیں ہوگا۔ اس کا مجازی معنی مراد ہوتا ہے دخول، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ ہاں اگر وہ داخل ہو جائے گھر میں تو چاہے سوار ہو کر کے داخل ہو، برہنہ پا داخل ہو، یا جوتا پہن کر کے داخل ہو، کیونکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، اس لیے ان تمام صورتوں میں وہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پر حقیقت مہجور ہے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی طریقے پر یعنی جہاں معنی حقیقی مہجور ہو اور اسی اصل اور اسی ضابطے کے مطابق ہم نے کہا ہے التوکیل بنفس الخصومت، نفس خصومت کا وکیل بنانا۔ خصومت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منازعات، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا۔ تو نفس خصومت یعنی لڑائی جھگڑے کا وکیل بنانا،
اگر کسی نے وکیل بنایا ہے نفس خصومت کا تو اس کا معنی کیا ہے؟ جا کر کے موکل کا جو وکیل ہے وہ جا کر کے اس کے خصم سے لڑے، مار پیٹ کرے، جھگڑا کرے، یہی تو معنی ہوتا ہے اس کا۔ میں نے وکیل بنا دیا کسی کو خصومت کا، تو میرا جو خصم ہے یہ میرا وکیل، اس کا حقیقی معنی کیا ہے کہ میرا یہ وکیل جا کر کے اس سے منازعہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ یہ معنی حقیقی شرعاً محجور ہے، اور جو چیز شرعاً محجور ہوتی ہے عادتاً بھی محجور ہوتی ہے۔ یہ شرعاً محجور کیوں ہے؟ کیونکہ ارشاد الہی ہے لا تنازعوا، منازعات نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ تو جب کسی نے نفس خصومت کا وکیل بنایا تو اس کا معنی ہے لڑائی جھگڑا کرنا، منازعات کرنا، اور یہ حقیقی معنی شرعاً محجور ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے لا تنازعوا، اور جو چیز شرعاً محجور ہوتی ہے وہ عادتاً بھی محجور ہوتی ہے۔ لہذا نفس خصومت کا وکیل بنانا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جا کر کے خصم سے لڑے، منازعات کرے، بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے کہ جس نے وکیل بنایا ہے، جس نے وکیل بنایا ہے اس کا یہ وکیل، موکل کا یہ وکیل اس کے خصم کو جواب دے، اس کے خصم کو جواب دے۔ اب جواب دینا اگر خصم کی بات صحیح ہے، واقعی کے مطابق ہے، گواہوں سے ثابت ہے، ساری چیزیں ہیں، تو جواب دینے کے لیے اس کو رکھا ہے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے اگر حق ثابت ہو جائے تو نام کے ذریعے سے بھی وہ جواب دے سکتا ہے، حق ثابت نہ ہو تو لا کے ذریعے سے بھی جواب دے سکتا ہے۔ جواب دینا ہے، جیسا ہوگا اس کے مطابق وہ جواب دے۔ یہ نہیں کہ باہر صورت جیسے آج کل کے وکلا ہوتے ہیں، نہیں ماننا ہے جیسے بھی ہو، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا، بلکہ اگر حق ثابت ہو جائے صحیح ہے تو نام کہتے ہیں ہاں نہیں، جواب دینا ہے، اور اگر غلط ہے تو لا کے ذریعے سے جواب دے، جیسے جو بھی ہو نام اور لا دونوں کے ذریعے سے وہ جواب دے سکتا ہے۔ یعنی اپنے موکل کے لیے حق کا اقرار بھی کر سکتا ہے، حق کی نفی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے التوکیل بنفس الخصومت، نفس خصومت کا وکیل بنانا، کہ میں نے تجھے خصومت کا وکیل بنایا، یا تو میرے اس دعویٰ میں میری جانب سے خصومت کا وکیل ہے۔ اگر اس طرح سے کہا ہے ینصرف الی مطلق جواب الخصم، تو بغیر کسی قید کے یہ خصم کے جواب دینے کی جانب منصرف ہوگا۔ جو موکل کا خصم ہے اسے جواب دینا، اس کی جانب یہ منصرف ہوگا، یہ معنی مراد لیا جائے گا۔ حتی یسعی للوکیل، یہاں تک کہ وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ نام کے ذریعے سے جواب دے، حق ثابت ہو جائے صحیح ہو تو نام کے ذریعے سے بھی جواب دے سکتا ہے۔ کما یسعہ ان یجیب بلا، جیسے اسے اس کی گنجائش ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لا کے ذریعے سے جواب دے اور تسلیم نہ کرے، یعنی ہمیشہ اسے یہ کہنا کہ تسلیم نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر حق اور صحیح ہے تو تسلیم نہ کرنا مقابرہ، اس لیے دونوں چیزوں کی اسے گنجائش ہوگی، جواب دینا ہے جیسے معاملات ہوں اس کے مطابق وہ جواب دے۔ لأن التوکیل بنفس الخصومت، کیوں یہ معنی مراد لیا گیا کہ مطلق جواب اس کا معنی ہے؟ اس لیے کہ نفس خصومت کا وکیل بنانا مہجور شرعاً، یہ شرعاً کیا ہے؟ مہجور ہے لا تنازعوا کی بنیاد پر، اور جو چیز شرعاً مہجور ہوتی ہے وہ
عادتاً بھی مہجور ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا وہ عادتاً، اور یہ عادتاً بھی مہجور اور متروک ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، اور اگر معنی حقیقی استعمال میں ہو، معنی حقیقی کو مراد لیا جاتا ہے، اس معنی میں لفظ کو بولا جاتا ہے، تو فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، اگر معنی حقیقی میں لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی مجاز متعارف نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا مجاز جس کا استعمال شائع اور ضائع ہے، عام اور تام ہے، ایسا مجازی معنی جس کا استعمال شائع اور ضائع، عام اور تام ہے، یعنی حقیقت سے زیادہ وہی مجاز استعمال ہوتا ہے۔ جب لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن اسی معنی مجازی کی طرف جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا کہیں گے کہ یہ معنی مجازی کیا ہے؟ متعارف، یہ مجاز متعارف ہے۔ لفظ بولا جائے تو مجازی معنی کی طرف ذہن کا تبادر ہو تو اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مجاز متعارف ہے۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ اسے اس کے معنی حقیقی میں استعمال تو کیا جاتا ہے اور اس لفظ کے لیے کوئی مجاز متعارف نہیں ہے، کوئی ایسا مجازی معنی کہ اس لفظ کو بولیں تو اسی معنی کی طرف ذہن جائے، مجازی معنی کی طرف، ایسا کوئی مجاز نہیں ہے۔ جب ایسا مجاز نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی مجازی بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف ذہن نہیں جاتا لفظ کو بولنے سے، غور کرنا پڑتا ہے، فالحقیقت ہو۔ تو اس صورت میں اگر مجاز متعارف نہیں ہے تو معنی حقیقی کو مراد لیں گے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس صورت میں معنی حقیقی کو مراد لیں گے، اس لیے کہ حقیقت ہی اصل ہے اور یہاں حقیقت کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز ہے نہیں، حقیقت ہی اصل ہے اور حقیقت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے یہ ہے کہ میں نے تجھے طلاق دیا، طلق تو کہ یہ کہا شوہر نے، اور کہہ رہا ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں نے تمہیں رسی میں باندھنے کا ارادہ کیا تھا، اس سے آزاد کیا۔ تو اب لفظ میں تو احتمال ہے، لفظ میں احتمال ہے، لیکن یہ معنی مجازی کیا مجاز متعارف ہے کہ جب کوئی کہے گا طلق تو کہ تو ذہن کا تبادر اس معنی کی جانب ہوگا؟ نہیں، بلکہ معنی حقیقی ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر معنی حقیقی جو ہے اس میں لفظ کا استعمال ہے اور مجاز متعارف اس کے لیے نہیں، مجاز تو ہے لیکن مجازی متعارف نہیں ہے، تو اس کی نیت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ حقیقت کے مزاحم یہاں مجاز نہیں ہے، وہ لاکھ مراد لیا کرے اس کے مراد لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فیما بینہ و بین اللہ، وہ جانے اس کا خدا جانے، ہم حکم یہی دیں گے کہ طلاق پڑھ دو، ہے نا۔ یہ تو ہوا کہ جب مجازی متعارف نہ ہو۔ وَإِن فَإِن كَانَ لَهُ مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، اور اگر اس لفظ کے لیے مجاز متعارف ہو، معنی حقیقی میں استعمال ہے لیکن مجازی معنی زیادہ استعمال ہے، شائع اور ضائع ہے، عام اور تام ہے، لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن مجاز کی جانب جاتا ہے۔ اس صورت میں امام اعظم یہ فرماتے ہیں الحقیقت ہو، جب حقیقت کا استعمال ہے تو حقیقت ہی راجح ہے، کیونکہ مجاز اگرچہ شائع اور ضائع ہے لیکن وہ حقیقت اور اصل کے مزاحم نہیں ہو سکتا ہے، اور جب حقیقت کے مزاحم وہ نہیں ہو سکتا، اصل کے مقابل نہیں آ سکتا ہے اور اصل کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہی معنی حقیقی ہی مراد لیں گے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ امام اعظم کا مذہب ہے۔ وَعِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک اگر
لفظ کے لیے مجاز متعارف ہے، معنی مجازی عام اور تام ہے، شائع اور ظاہر ہے، تو اس صورت میں صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ عموم مجاز اولا ہے، عموم مجاز اولا ہے۔ عموم مجاز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی پر اس طرح عمل کرنا کہ معنی حقیقی بھی اس کا ایک فرد بن جائے، معنی حقیقی بھی یعنی معنی مجازی بھی رہے اور اسی کا ایک فرد معنی حقیقی بھی ہو۔ یعنی معنی مجازی آپ صاف لفظوں میں کہہ لیں آسانی کے لیے کہ مجاز اور حقیقت دونوں کو مراد لیں گے، لیکن یہ مجاز اور حقیقت کو جمع کرنا نہیں ہے، مجاز پر اس طرح عمل کرنا کہ اسی مجاز کا حقیقت بھی ایک جز ہو جائے۔ اب اگر اس کو ہم بولیں گے کہ مجاز اور حقیقت دونوں کو جمع کرنا تو یہ ہوگا کہ حقیقت اور مجاز تو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں عمل کس پر کیا جاتا ہے؟ عموم مجاز پر، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو معنی مقصود ہوتا ہے، اور جب لفظ ایسے معنی مجازی میں مشہور و معروف ہے کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد ہے تو اسی معنی مجازی کو مراد لیا جائے گا، عموم مجاز کے طریقے پر اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی وہ مجاز جس کا ایک فرد حقیقت بھی ہو۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ صاحبین کا۔ دونوں کا مذہب سمجھ میں آ گیا۔ حقیقت مستعمل ہے، امام کے نزدیک حقیقت پر عمل کیا جائے گا، مجاز کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے مطابق عمل کیا جائے گا، یعنی مجاز کو عام کر دینا اس طریقے پر کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد بن جائے۔ اس کی مثال آپ پڑھے ہیں قدوری میں، جلد ہی پڑھے ہوں گے۔ مثال ہو، اس کی مثال یہ ہے، لو حلف لا یاکل من هذه الحنطہ، کسی نے قسم کھائی کہ یہ گیہوں نہیں کھائے گا، پڑھا ہے گیہوں والی مثال ایمان میں نا، کسی نے قسم کھائی کہ یہ گیہوں نہیں کھائے گا، تو بھنا ہوا گیہوں کھانے کی عادت جاری ہے، حقیقت استعمال لے جا کر کے بھنا کر کے اس میں گڑ وغیرہ لگا کر کے کھاتے ہیں لوگ، ہے نا۔ اس میں کتنے لوگ دیکھیں ہیں؟ میں نے تو باضابطہ دیکھا ہے، بارہا دیکھا، اور کوئی نہیں دیکھا ہے۔ گیہوں کو ابال کر بھی کھایا جاتا ہے، بھون کر کے ابال کر بھی کھایا جاتا ہے، بھون کر کے گیہوں کو اس میں گڑ وغیرہ لگا کر باضابطہ بنا لیا جاتا ہے اور اس کو بھی کھایا جاتا ہے نا۔ تو عین گیہوں اور نفس گیہوں کو کھانا یہ مستعمل ہے، یہی اس کا معنی حقیقی ہے۔ گیہوں کو نہیں کھائے گا یعنی عین گیہوں کو نہیں کھائے گا۔ تو جب کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ گیہوں نہیں کھائے گا تو اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ مستعمل ہے، لیکن مجازی معنی متعارف ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گیہوں نہیں کھائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ روٹی نہیں کھائے گا، مجاز متعارف ہے، لیکن حقیقت بھی کیا ہے؟ مستعمل ہے۔ اس لیے امام کے نزدیک، قدوری میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام کے نزدیک جب عین گیہوں کھائے گا تو حانث ہوگا، اگر اس گیہوں کا آٹا، اس گیہوں کے آٹے کو کھا لے یا آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھا لے تو حانث نہیں ہوگا، یہی مختبر ہے نا۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر قسم کھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا، ینصرف ذالک الی عینہا، تو یہ قسم راجع ہوگی عین گیہوں کی جانب، کہ اگر اس گیہوں عین گیہوں کو کھائے، اندہ امام کے نزدیک بھون کر کے کھائے یا ابال کر کے کھائے تو وہ کیا ہوگا؟ حانث ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت مستعمل ہے۔ وَلَوْ أَكَلَ حَتَّى لَوْ أَكَلَ مِنَ الْخُبْزِ الْحَاصِلِ مِنْهَا، یہاں تک کہ اگر اس سے بنی ہوئی روٹی کھائے، اس سے حاصل ہونے والی روٹی کھائے، لا يحنث عنده، تو یہ مجازی معنی ہے، اور بغیر نیت کے، اگر اس نے نیت یہی کی کہ یہ گیہوں نہیں کھائے گا یعنی اس کی روٹی نہیں کھائے گا تو حانث ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نیت نہیں ہے،
تو معنی حقیقی جو ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. گیہوں کھانے سے وہ حانث ہوگا, گیہوں کی روٹی کھانے سے حانث. وَعِندَهُمَا, اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے مطابق عمل ہوگا, یعنی معنی مجازی اس طرح سے کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد ہو جائے. ينصرف الى ما تتضمنه الحنطۃ, یعنی یہ منصرف ہوگا اس کی جانب جسے جو ہنتا کو بطریق عموم مجاز شامل ہے, جو ہنتا کو بطریق عموم مجاز کے طریقے پر شامل ہے, یعنی معنی حقیقی بھی مجاز کا ایک فرد ہے. تو معنی مجازی یعنی اس کی روٹی کھائے گا تو بھی وہ حانث ہو جائے گا, اور عین ہنتا کو کھائے گا تو اس صورت میں بھی صاحبین کے نزدیک حانث ہو جائے گا. فیانس بعقلها, لہذا وہ عین گیہوں کو کھانے سے بھی حانث ہوگا. وہ بعقل الخبز الحاصل منها, اور اس سے بنی ہوئی روٹی کھانے سے بھی حانث ہو جائے گا. لیکن اگر آٹے ہی کو پھانک لیا, وَلَوِ اسْتَخْفَهُ, اس میں قدوری میں پڑھا ہوگا ہے نا, اگر آٹے ہی کو پھانک لیا تو یہ تو کوئی صورت نہیں ہے, اس صورت میں حانث. وَقَذَا, اسی طریقے سے لو حلف لا یشرب من الفرات, اگر کسی نے یہ قسم کھائی, یہ مسئلہ بھی اس میں ہے کہ فرات سے نہیں پیے گا, فرات سے, نہر فرات سے نہیں پیے گا, تو اس کا معنی حقیقی مستعمل ہے کہ چرواہے ہے نا, جو وہاں جن کو وہاں بار بار ہمیشہ رہنا پڑتا ہے زیادہ تر ہے نا, وہ کون ڈھونڈتا ہے کہ برتن ملے اور یہ ملے وہ ملے. پہنچے وہ وہاں ہے نا, منہ لگایا, پی لیا, اپنا جا رہے ہیں. ہاتھ میں لے کر بھی ان لوگوں کو پینے کے رواج نہیں ہے نا, وہاں پہنچے بالکل پانی ہے, منہ لگایا, پیا, جا رہے ہیں. یہ عام طور پہ جو وہاں رہتے ہیں, جیسے چشمے میں آدمی جاتا ہے تو چلو میں لے کے عام طور پہ نہیں پیتا, گیا ہے کبھی چشمے پہ ہے نا, جھرنے پہ کبھی جاتا ہے جہاں پہاڑیوں سے جھرنے نکلتے ہیں, وہاں گیا تو اسی جھرنے ہی سے منہ لگا کے پانی پی لیا ہے نا. چلو میں لے کر کے پینا اس کا رواج کرتا, یہ تو ابھی بھی ہے نا. اور پہلے جو بکریاں چراتے تھے اور لوگ ہوتے تھے ہے نا, تو گئے, پانی جھرنے سے آ رہا ہے یا فرات سے آ رہا ہے, منہ لگایا, پیا, اپنا جا رہے ہیں. چلو سے لے کے پئیں گے, کب تک پئیں گے ایک ایک چلو ہے نا. تو اس کا معنی حقیقی جو ہے وہ مستعمل ہے. جب معنی حقیقی مستعمل ہے, اگر کسی نے یہ قسم کھائی ہے کہ لا یشرب من الفرات, کہ وہ فرات سے نہیں پیے گا, تو جب منہ لگا کر کے پیے گا تو حانث ہوگا. اور چلو میں لے کے, برتن میں لے کے پینے سے وہ حانث نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس کا معنی مجازی ہے. صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے طریقے پر عمل ہوگا, منہ لگا کر پیے تو بھی حانث ہو جائے گا, اور چلو میں لے کر پیے تو. وَقَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ, یوں ہی اگر اس نے یہ قسم کھائی کہ فرات سے نہیں پیے گا, يَنْصَرِفُ إِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا, تو یہ اس سے پینے کی جانب قرآن, منہ لگا کر پینے کی جانب منصرف ہوگا, راجع ہوگا امام کے نزدیک. وَعِنْدَهُمَا, اور صاحبین کے نزدیک مجاز متعارف کی جانب یہ منصرف ہوگا عمومی مجاز کے طریقے پر. وہ شرب مائعہ بأي طریق کان, اور وہ مجاز متعارف کیا ہے, جس بھی طریقے سے ہو فرات کا پانی پینا, چاہے منہ لگا کر پینا یا برتن میں لے کر پینا. ثم المجاز, پھر مجاز امام اعظم ابو حنیفہ, یہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا بدل اور نائب ہے. اور حقیقت اور مجاز یہ دونوں لفظ سے متعلق ہوتے ہیں, لفظ کے اوصاف سے ہیں, معنی کے اوصاف سے نہیں ہیں. یہ بھی مسلم ہے کہ حقیقت کے پائے جانے کے لیے اصل کا تصور ہونا ضروری ہے. ثبوت خلف کے لیے, مجاز کو ثابت ہونے کے لیے اصل کا متصور ہونا یہ ضروری ہے. ان سب کے باوجود, یعنی اصل حقیقت ہے,
اور مجاز جو ہے یہ حقیقت کا کیا ہے؟ بدل ہے، کیونکہ مجاز یہ جب معنی حقیقی ممکن نہ ہو تو اس وقت اس پر عمل کیا جاتا ہے. تو حقیقت یہ اصل ہے، مجاز یہ اس کا بدل ہے، خلیفہ ہے، نائب ہے، یہ مسلمات میں سے ہے. حقیقت اور مجاز یہ دونوں کے دونوں لفظ کے اوصاف سے ہیں، معنی کے اوصاف سے نہیں ہیں. خلف اور مجاز کے ثابت ہونے کے لیے اصل یعنی حقیقت کا تصور ضروری ہے. ان سب کے باوجود مجاز یہ حقیقت کا بدل ہے، حقیقت کا خلف ہے، حقیقت کا نائب ہے. کس چیز میں؟ تلفظ میں، تکلم میں. لفظ کے حق میں مجاز یہ حقیقت یعنی اصل کا خلیفہ اور نائب ہے. تکلم کے حق میں مجاز یہ اصل کا خلیفہ اور نائب ہے. اس کا مطلب امام کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جملہ عربی قواعد کے اعتبار سے درست ہو. وہ جملہ عربی قواعد کے اعتبار سے درست ہو. مبتدا اور خبر کی ترکیب ہو، یعنی جو بھی ترکیب ہو، تو عربی قواعد اور ضوابط کے اعتبار سے اس کا تلفظ کیا ہے؟ غلط نہ ہو. اگر اس کا تلفظ اور تکلم صحیح ہے اور معنی حقیقی کا مراد لینا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں امام کے نزدیک اس کو مجاز کی جانب پھیر دیا جائے. تو حق کے تکلم میں مجاز یہ حقیقت کا بدل اور نائب اور خلیفہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا تکلم صحیح ہو، یعنی عربی قواعد و ضوابط کے مطابق وہ جملہ درست ہو. اگر وہ جملہ عربی قواعد و ضوابط کے مطابق درست ہے لیکن معنی حقیقی اس سے مراد نہیں لے سکتے ہیں تو اسے کس کی جانب پھیر دیا جائے گا؟ مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا. یہ کس کا مذہب ہے؟ صاحبین کے نزدیک مجاز یہ حقیقت کا خلف ہے، نائب ہے. حکم کے حق میں مجاز یہ حقیقت کا خلف اور نائب ہے حکم کے حق میں. یعنی جو حقیقت ہے، حقیقت کا امکان ضروری ہے. حقیقت معنی حقیقی ممکن ہو. اگر معنی حقیقی ممکن ہے، امکان اس کا پایا جا رہا ہے لیکن وہاں مراد نہیں لے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اسے معنی مجازی کی جانب پھیر دیا جائے گا. تو یہ امام اور صاحبین کے نزدیک بہت مشہور اختلاف ہے کہ مجاز یہ تکلم میں حقیقت کا بدل اور نائب ہے، خلف ہے. تکلم میں بدل اور نائب ہے یعنی عربی قواعد و ضوابط کے مطابق وہ جملہ صحیح ہو. صاحبین کے نزدیک حق کے حکم میں مجاز یہ حقیقت کا بدل اور نائب ہے یعنی اس حکم کا امکان ہونا چاہیے. حقیقت فی نفس ہی ممکن ہو، کسی بنیاد پر وہ یہاں پر مراد نہیں لے سکتے ہیں تو اب اسے مجاز کی جانب پھیر دیا جائے گا. اس کو ایک مثال سے میں سمجھا دوں کیونکہ یہ بحث مشکل سمجھی جاتی ہے. میں بات سمجھ گئے جتنا میں نے کہا ہے. ایک مثال ہے، حاذا ابنی، ایک آقا ہے، ایک اس کا غلام ہے. ترجمہ کل کرا دوں گا. آقا ہے اور یہ غلام ہے. آقا کی عمر ہے 20 سال، غلام کی عمر ہے 50 سال. ہو سکتا ہے نا؟ آقا کی عمر 20 سال، غلام کی عمر 50 سال. اب یہ آقا اپنے اس غلام سے کہہ رہا ہے حاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. اب آپ پہلے امام اعظم کے مذہب کے مطابق
ہے نا. سوچئے حاضہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. ابنی یہ کیا ہے؟ خبر ہے. عربی قواعد و ضوابط کے مطابق یہ جملہ درست ہے کہ نہیں؟ درست ہے. جب حاضہ ابنی تکلم کے اعتبار سے درست ہے تو امام یہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی بیٹا غلام ہو یہ نہیں ہو سکتا. کتاب العتاق میں آپ پڑھ لی ہیں، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کا مالک ہو جائے فوراً آزاد ہو جائے ہے نا. تو اب یہاں تکلم کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہے حاضہ ابنی، لیکن معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے ہیں نا. معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے ہیں. یہ معنی مجازی کی جانب پھیر دیا جائے گا اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ حاضہ ابنی یہ میرا بیٹا ہے، یعنی یہ آزاد ہے، کیونکہ بیٹے کا مالک ہونے کی صورت میں بیٹا آزاد ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ بھی کیا ہے؟ تو تکلم حاضہ ابنی کا تکلم صحیح ہے، تلفظ عربی قواعد کے مطابق درست ہے. اور جب تلفظ اس کا درست ہے تو مجاز تکلم ہی میں حقیقت کا خلف ہے. اس لیے معنی حقیقی کو یہاں مراد لینا درست نہیں ہے، تو یہ معنی مجازی مراد ہوگا کہ یہ صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا، وہ کلام لغو ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکم کے حق میں مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا، یعنی حکم کا فی نفس ہی امکان ہونا چاہیے. جب 20 سال کے آقا نے 60 سال کے غلام سے کہا حاضہ ابنی، تو کیا یہاں حقیقت کا امکان ہے کہ 60 سال کا آدمی 20 سال کے آدمی کا لڑکا ہو، باپ چھوٹا ہو بیٹا بڑا ہو جائے؟ یہ ممکن ہے؟ یہاں فی نفسی حقیقت کا امکان نہیں ہے، اور جب حقیقت کا امکان نہیں ہے تو اسے مجاز کی جانب نہیں پھیرا جائے گا، معنی مجازی مراد نہیں ہوگا، یہ کلام ہی سرے سے لغو اور بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے.